بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا۔ ہلکی سی بوندا باندی کے باعث ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ موسم کی اس لطافت نے مجھے مجبور کر دیا کہ آج بازار چلی ہی جاؤں۔ گھر کی ضروری خریداری کرنی باقی تھی جو میں کافی دنوں سے نظر انداز کر رہی تھی۔ گھر کا سامان خریدتے ہوئے اچانک میری نظر ایک چھوٹی سی گڑیا پر پڑی جس میں ناقابل بیان کشش تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں، براؤن بال اور سرخ ہونٹ، یوں لگتا تھا جیسے یہ بے جان نہیں ہے، اس میں زندگی ہے۔ کچھ تھا جو مجھے اس گڑیا سے نظریں ہٹانے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اسے خرید لیا۔ جب گھر کے پاس آئی تو وہاں اکثر ایک پاگل ملتا ہے جو کسی سے کچھ نہیں کہتا، مگر آج خلاف توقع وہ میری طرف بڑھا اور میرے ہاتھ سے شاپنگ بیگ چھین لیا اور ساری چیزیں زمین پر پٹک دی۔ گڑیا کی طرف دیکھ کر زور سے چیخا، خونی گڑیا، تم نے لے لی خونی گڑیا! یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ میں حیران ہو گئی اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، پاگل، اور میں سامان بیگ میں ڈالنے لگی۔ گھر آئی تو ماما نے چیزیں دیکھی۔ گڑیا دیکھ کر ہنسنے لگی اور بولی، ابھی بھی تمہارا بچپنا نہیں گیا؟ گڑیا تھی ہی اتنی پیاری کہ انہیں بہت پسند آئی۔ ہماری فیملی میں ایک بچے کی برتھ ڈے تھی۔ میں نے سوچا اب بازار نہیں جایا جاتا، چلو گڑیا ہی اسے گفٹ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ مجھے اتنی پسند آئی تھی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی کو بھی دو۔ میں نے بڑے پیار سے گڑیا کو پیک کیا اور اسے گفٹ دے آئی۔ گھر واپس آئی تو گڑیا کو یاد کر کے ایک مسکراہٹ بے ساختہ میرے لبوں پر آ گئی۔ میں نے بستر کے پاس پڑی میز کو دیکھا جہاں میں گڑیا رکھتی تھی۔ رات میں سوئے ہوئے میں نے خواب میں دیکھا جیسے گڑیا میرے پاس آئی اور بولی، تم نے تو مجھے چھوڑ دیا مگر میں تمہیں چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتی، اور میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ سب میں نے ناشتہ کرتے ہوئے اپنی امی کو خواب سنایا تو وہ ہنسنے لگی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، لگتا ہے تمہیں گڑیا سے بہت عشق ہو گیا ہے کہ اب وہ خواب میں بھی تمہارے حواسوں پر مسلط رہتی ہے۔ میں بھی ان کی بات پر مسکرائی اور کالج چلی گئی۔ کالج سے واپسی پر میں کمرے میں گئی تو دانستہ طور پر میں نے اس میز کو دیکھنے سے احتیاط کیا کیونکہ خالی میز مجھے اداس کرنے لگا تھا۔ میں نے گھر والوں کے ساتھ لنچ کیا اور ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ اندھیرا پھیلنے لگا جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور لائٹ آن کی۔ میری سرسری سی نظر میز پر پڑی۔ اس لاشعوری نظر کو میں شعوری کوشش سے دوسری طرف کرنا چاہ رہی تھی جب مجھے احساس ہوا کہ میز پر تو گڑیا پڑی ہوئی ہے۔ میں نے جلدی سے دوبارہ دیکھا کہ مجھے وہم ہوا ہے، مگر یہ تو کوئی وہم نہیں تھا۔ گڑیا تو حقیقت میں میز پر موجود تھی اور مجھے لگا کہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ میں زور سے میری گڑیا کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے کئی بوسے لے ڈالے۔ امی بھی میری آواز سن کر آ گئی اور جب گڑیا کو میرے ہاتھ میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ خوشی کے بجائے ان کی آنکھوں میں مجھے تفکر نظر آیا۔ کچھ خوف تھا جو کسی سوچ کے ساتھ ملا ہوا ان کی آنکھوں میں پناہ گزین تھا۔ اس خوف اور گہری سوچ کی آمیزش ان کی آنکھوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ امی مجھے بغیر کچھ کہے واپس پلٹ گئی اور میں اپنی گڑیا کے ساتھ محو گفتگو ہو گئی۔ گڑیا کے ساتھ کھیلتے مجھے کسی وقت نیند آ گئی۔ وقت کا کچھ اندازہ ہی نہیں تھا۔ مجھے کچھ دیر بعد ایسے لگا جیسے گڑیا میرے پاس سے اٹھ کر کہیں گئی ہے۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ گڑیا سچ میں میرے پاس نہیں تھی، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد سو گئی۔ صبح جب حسب معمول میری آنکھ کھلی تو گڑیا میرے بستر پر ہی موجود تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ گڑیا میرے پاس ہونے میں کیا خواب ہے اور کیا سچ۔ ناشتے پر امی نے مجھ سے پوچھا، تم رات 12 بجے کے آس پاس کمرے سے نکل کر کہاں گئی تھی؟ امی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ میں تو کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ امی نے کہا، میں نے خود تمہارے کمرے کا دروازہ کھولتے دیکھا تھا۔ عجیب کشمکش تھی۔ میں کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی اور امی کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود میرا دروازہ کھولتے دیکھا تھا۔ اتنے میں باہر شور مچ گیا۔ امی باہر گئی اور کچھ دیر بعد واپس آ گئی۔ ہمارے ساتھ والے گھر میں خاتون کو کسی نے بہت برے طریقے سے مار ڈالا۔ اس کا سارا جسم کٹا پھٹا تھا مگر حیرت انگیز طور پر خون کا ایک قطرہ فرش پر موجود نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں حیران کن تھی
کسی جنگلی جانور نے ان کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا ہے۔ یہ ایسا خوفناک اور اپنی نوعیت کا عجیب و غریب پہلا واقعہ تھا جس نے پورے علاقے کو خوفزدہ کر ڈالا تھا۔ مگر اب یہ حادثہ اور گھروں میں پیش آ گیا۔ سب لوگ سکتے اور خوف کے عالم میں آ گئے۔ کسی کو کوئی حل نہیں سوچ رہا تھا۔ پولیس بھی حیران تھی اور کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ اگر کوئی جانور ہوتا تو کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ تو ضرور نظر آتا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چیز زمین سے نکلتی ہے اور خون پی کر زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ لوگوں کے چوکنا ہونے اور پولیس کی سخت نگرانی کے باوجود کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ مگر روز صبح ایک لاش لازمی مل جاتی تھی۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا، سائرہ تم آج رات نہیں سو سکتی، تم نے بس سونے کی ایکٹنگ کرنی ہے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، امی وہ کیوں اور کس لیے؟ امی نے کہا، تم دیکھنا کہ گڑیا رات کو زندہ ہو کر تمہارے کمرے سے نکلتی ہے۔ میری گڑیا سے محبت اود کر باہر آئی اور میں نے تلخ لہجے میں کہا، امی آپ کہنا کیا چاہتی ہے؟ میری گڑیا سارے قتل کر رہی ہے، وہ خونی ہے کیا؟ اور ایک دم مجھے اس پاگل کی بات یاد آ گئی کہ یہ خونی گڑیا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات کسی بھی قیمت پر نہیں سونا۔ رات 12 بجے جب میں سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی اور اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا، مجھے نہ جانے کہیں کچھ ہو نہ جائے، اچانک گڑیا میرے ساتھ بستر سے اٹھی، میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کمرے سے چل پڑی۔ اس وقت میری وہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ دل کر رہا تھا کہیں بھاگ جاؤں، کہیں جا کر چھپ جاؤں، دوبارہ اس گڑیا کو اب نہ دیکھوں۔ اف، اتنی خوفناک حالت کچھ دیر گزری ہوگی جب گڑیا کمرے میں آ گئی اور میرے بستر پر آ کر میرے ساتھ لیٹ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا میری سانس بند ہو جائے گی۔ ایک ایک لمحہ عذاب تھا، پوری رات ایک لمحہ بھی میں سو نہیں سکی تھی۔ صبح ناشتے پر امی نے دیکھا میری آنکھیں سرخ ہیں، انہوں نے دھیرے سے مجھ سے پوچھا تو میں نے سارا واقعہ سنایا۔ امی بھی لرز گئی۔ اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ کون تھا جو اس بات پر یقین کرتا؟ سب ہمیں پاگل سمجھتے۔ اس کا حل ہمیں ہی کرنا تھا اور ہم کسی کی مدد بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ایسے میں مجھے پاگل کی یاد آئی۔ مجھے یقین تھا کہ اس پاگل کو ضرور علم ہوگا اس تمام مشکل سے نکلنے کا۔ میں باہر نکلی تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے وہی پاگل نظر آ گیا۔ میں اس کی طرف لپکی۔ اس نے حیران ہو کر مجھے اپنی طرف آتے دیکھا۔ میں قریب جا کر روحانسی آواز میں بولی، آپ کو یاد ہے جب میں ایک گڑیا لائی تھی تو آپ نے اسے خونی گڑیا کہہ کر پکارا تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی، مگر اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی خوف اور حیرت نظر نہیں آئی، جیسے سب کچھ وہ پہلے سے جانتا تھا۔ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے کہا، گڑیا نے اب تک تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس کا مطلب وہ تم لوگوں پر مہربان ہے۔ اس نے مجھے ایک عجیب و غریب چاقو تھما دیا اور بولا، میری بات دھیان سے سنو، وہ گڑیا روز رات کو 12 بجے زندہ ہوتی ہے، تمہیں بہت ہمت سے کام لینا ہوگا۔ یہ چاقو اس وقت اس کے دل میں کھوپنا ہے جب وہ ابھی پوری طرح نہ زندہ ہونے پائے اور نہ مردہ، یعنی ابھی 12 پر گھڑی کی سوئی جائے اور ساتھ ہی یہ چاقو اس کے دل میں کھوپ دینا۔ ذرا سی دیر بہت تباہی مچا دے گی اور ذرا سی پہل اسے ختم ہونے سے بچا لے گی۔ وقت کی پابندی پر اس گڑیا کی موت اور تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ کر پاؤ گی اس طرح؟ میرے اعصاب تو لگتا تھا جیسے مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ نہ میں اقرار کر سکتی تھی نہ انکار، مگر اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا میرے پاس۔ اگر کامیاب ہو جاتی تو اس خون خرابے کو بھی روک پاتی، اور اگر ناکام رہتی تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ پھر کم سے کم روز لاشیں دیکھنے سے تو بچ جاتی۔ روز روز کے مرنے سے بہتر تھا ایک ہی بار مر جاؤں یا سب کو مرنے سے بچا لوں۔ میں نے اس کے دیے ہوئے چاقو کی مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور واپس گھر آ گئی۔ امی کو اس پاگل کی باتیں بتا دی۔ امی حیرت سے سنتی رہی۔ جب میری بات ختم ہو گئی تو امی بولی، ہم انسان میں کمال ہے، جو ہم سے کئی درجہ زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہوتا ہے ہم لوگ اسے ہی پاگل سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ ظاہری دنیا تو کیا، ہماری آنکھوں سے اوجھل دنیا کی بھی خبر رکھتے ہیں، یعنی غیب کی۔ اکثر باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں، اور جب وہی غیب کی باتیں
ماورائی حقائق ہمارے سامنے اپنی زبان پر لاتے ہیں اور ہم ان کی گہری باتوں کو سمجھنے کے لائق نہیں ہوتے تو انہیں پاگل کے نام سے منسوخ کر ڈالتے ہیں۔ رات ہوتی جا رہی تھی اور ہمارا پل پل ہم پر غضب ڈھاتے ہوئے لرس رہا تھا۔ میں حسب معمول کمرے میں آ گئی۔ وہ گڑیا جس کا چہرہ مجھے اتنا حسین لگتا تھا کہ نظر ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا، آج اس کی طرف دیکھنے کا مجھ میں حوصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دل خوف اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ سرکتا جا رہا تھا۔ کبھی دل میں آتا کہ جلدی سے 12 بج جائے اور کبھی دل دعا کرتا کہ آج کبھی 12 بجے ہی نہ۔ کبھی خوف مجھ پر غالب آنے لگتا اور کبھی ہمت مجھے حوصلہ دینے بیٹھ جاتی۔ 11:30 بج چکے تھے اور میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ دل سینے کے اندر ہی دھڑکنا پھول جائے گا، یا شاید پھٹ جائے گا، یا شاید پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میرے کانوں میں میرے دل کی تیز دھڑکنوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ دل کی آواز کے سوا اور کوئی آواز نہیں سن رہی تھی۔ اسی کیفیت میں 11:59 ہو گئے۔ میں نے چاقو کو دونوں ہاتھوں میں بلند کر کے مضبوطی سے پکڑ لیا اور جب 11:59 اور 59 پر گھڑی پہنچی تو اسی لمحے میرے ہاتھوں نے تیزی سے نیچے کی طرف حرکت کی۔ گڑیا میں زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے اور اسی لمحے میرا چاقو اس کے دل میں اتر گیا۔ ایک چیخ تھی اور گڑیا کی کئی بھیانک بدلتی شکلیں، اور پھر آخر میں بستر پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی گڑیا نہ ہی چاقو۔ اگلے ہی پل امی میرے کمرے میں تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گلے سے لگا لیا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے جاری تھے اور میری آنکھیں بھی نم تھی۔ ایک پاگل نے کتنے لوگوں کو موت سے بچا لیا۔ اگلے دن سب حیران تھے کہ آج کوئی لاش نہیں ملی۔ کچھ دن کے بعد سب کو سکون ہو گیا۔ اس خونی بلا سے جان چھوٹ گئی، مگر اس خونی بلا کے ڈر نے علاقے کے لوگوں کو نیکی کی طرف ضرور مائل کر دیا تھا۔ اب مجھ سمیت بہت سارے لوگ نماز کی پابندی کرنے لگے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔